بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بہت اہم معلوماتی بات ہمیں بتا دی ہے کہ اس کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی نماز پڑھنے میں الجھن محسوس نہیں ہوگی۔ اب ہم بلا تاخیر آج مردوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہم بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور دیگر مسائل ہم انشاءاللہ سلسلہ وار پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ کے سمجھ میں کوئی بات ہماری نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال لکھ کر کے آپ معلومات کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اب آئیے ہم بیان کرتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ مکمل پاکی کا خیال رکھتے ہوئے باوضو قبلہ رخ اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے دونوں پاؤں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، یعنی 4 انگل کی دوری ہو۔ نہ زیادہ آپ دوری بنا کر پیر رکھیں اور نہ ہی بالکل دونوں پاؤں کو سٹائیں، بلکہ 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ اور جو نماز آپ کو پڑھنی ہے پہلے دل میں اس کی نیت کریں، اور نیت کے الفاظ اگر زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے۔ مثلا آپ کو فجر کی 2 رکعت نماز سنت ادا کرنی ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے جائیں، اور اس طریقے پر کہ آپ کی ہتھیلی قبلہ کی رخ پر ہو اور انگوٹھے کان کے لو سے چھو جائیں، اور اس طریقے سے نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں طرف کعبہ شریف کی اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے یہیں پر ہمیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر سنت کے علاوہ آپ کو فرض پڑھنا ہے تو آپ سنت کی جگہ پر فرض کہتے ہیں، یا ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کے فرض یا سنت کہیں، اور وقت بھی آپ الگ سے کہیں۔ جس وقت کی جو نماز پڑھنی ہے تو نماز کا نام لیں اور وقت کا نام لیں، اور باقی نیت کا طریقہ وہی رہے گا۔ لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فجر کی نماز کا طریقہ کی نیت بتا دیا ہے تو ہم ظہر کی نیت کیسے کریں۔ تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ تمام نمازوں کی نیت کا طریقہ قریب ایک ہی ہے، خالی وقت آپ کو بدلنا ہے اور جو نماز پڑھنی ہے اس نماز کا نام لینا ہے۔ بہرحال آپ نیت کریں، اور نیت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ آپ نیچے لائیں اور ناف کے نیچے اس طریقے سے باندھ لیں کہ بایاں ہاتھ آپ کا نیچے رہے اور داہنا ہاتھ اوپر رہے، اور اس طریقے سے رکھیں کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے کلائی کے سرے پر ہو، اور اس کے گٹے کو جو ہتھیلی اور کلائی کے بیچ والی جوڑ کی ہڈی ہے اس کو داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ لیں، اور باقی 3 انگلی بائیں ہاتھ کے کلائی کے اوپر پشت پر رکھیں، اور پھر آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پوری پڑھیں، اور آخر میں آہستہ آمین کہیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کوئی سورت یا 3 آیت یا ایک کوئی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اس سے ملائیں۔ اب آپ کی قرأت مکمل ہو گئی، اس کے بعد بلا تاخیر آپ
اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اس طرح کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی دونوں پاؤں کے گھٹنے پر رکھ دیں اور انگلیوں کو کھلی ہوئی رکھتے ہوئے آپ گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے نگاہ کو اپنے پاؤں پر رکھیں اور پیٹھ کو بالکل سیدھی رکھیں، پیٹھ کو سیدھی رکھیں اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں، یعنی سر اور پیٹھ بالکل برابر رہے۔ اس طریقے پر آپ رکوع کریں اور اسی حالت میں آپ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ طاق مرتبہ ہو، یعنی 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 مرتبہ۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اس کھڑے ہونے کی حالت کو قومہ کہتے ہیں، اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ربنا ولک الحمد بھی کہیں، اور پھر اس کے بعد اطمینان سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں، اور اس طریقے پر کہ پہلے زمین پر گھٹنا رکھیں، پھر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دونوں رکھیں، اور لیکن ان دونوں ہتھیلیوں کو نہ زیادہ دوری پر رکھیں نہ زیادہ بالکل ایک ساتھ میں ملا دیں، بلکہ اتنا فرق رکھیں کہ جس کے بیچ میں آپ پیشانی رکھ سکیں، اور دونوں ہتھیلی رکھنے کے بعد پھر آپ اپنا ناک زمین پر رکھیں، پھر پیشانی زمین پر رکھیں اور اپنے ہاتھ کی کوہنی کو زمین پر نہ بچھائیں، کہ یہ منع ہے۔ بہت سے لوگ زمین پر کوہنی بچھا دیتے ہیں ہاتھ کو، یا بہت سے لوگ اپنے گھٹنے سے سٹا دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے کوہنی کو، اپنے بازو کو اپنے کروٹوں سے بغل سے دور رکھیں، یعنی فاصل الگ کر کے رکھیں، اور اپنے کروٹوں کو اپنے ران سے جدا رکھیں اور اپنے ران کو اپنے پنڈلیوں سے جدا رکھیں، خوب کشادگی کے ساتھ آپ جو ہے سجدہ میں جائیں، اور اپنے پاؤں کے پنجوں کو کھڑا کر دیں، اس طریقے پر کہ انگلیوں کو موڑ کر قبلہ کی طرف کر دیں، اس طرح کی پاؤں کی تمام انگلیوں کا پیٹ زمین سے مکمل طور پر لگ جائے، پورے طور پر۔ اور اب یہ سجدے کی آپ کی کامل حالت ہے۔ اب اس کے بعد آپ سجدہ کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنی بھی مرتبہ پڑھیں لیکن طاق مرتبہ پڑھیں۔ اب رکوع کی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر کو اٹھائیں، اس طریقے پر کہ پہلے پیشانی پہلے اٹھائیں، پھر اس کے بعد ناک اٹھائیں، پھر دونوں ہاتھ کو اٹھائیں اور بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کی حالت یہ ہوگی کہ آپ اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا رکھیں، وہی پنجے کو، اور بائیں پاؤں کا پنجہ آپ بچھا کر کے اسی پر بیٹھ جائیں۔ اب اس بیٹھنے کی حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ اطمینان سے ذرا ٹھہر کر کے، جلد بازی نہ ہو، آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں، اور پہلے سجدہ کی طرح اس میں بھی سجدہ کی تسبیح پڑھیں، اور پھر سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، نہ ثنا پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ سورہ فاتحہ شروع کر دیں، اس کے بعد کوئی سورت یا آیت آپ ملائیں، اور پہلی رکعت کی طرح آپ رکوع اور سجدہ کریں۔ اب اس دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھیں گے التحیات پڑھنے کے لیے، تو
फिर बैठने का वही तरीक़ा होगा जो मैंने आपको बताया जलसा में बैठने का तरीक़ा, कि दाहिना पाँव खड़ा रखें और बाएं पाँव को बिछा करके उस पर खूब सीधा बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ को अपने रान पर रखें। अब घुटने के मुकाबिल में, यानी घुटने से ना तो बहुत ज़्यादा पीछे हो और ना ही घुटने से आपकी उंगलियां लटक रही हों, बल्कि रान के सिरे पर घुटने से मिला करके आप रखें हाथ को, और उसके बाद अत्तहियात पढ़ें। और इस बैठने को क़ाअदा बोलते हैं। आप अत्तहियात पढ़ें, अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ें, दरूद इब्राहिमी के बाद कोई दुआए मासूरा पढ़ लें। और अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ लिया तो उसके बाद बिला ताख़ीर आप दाहिने कंधे की तरफ अपने मुंह को फेरें और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहें। इस तरह कि आप जब अपना मुंह अपने दाहिने मूंढे की तरफ घुमाएं तो आपकी नज़र सीधे, यानी सीधे मूंढे पर हो, शाने पर हो, और फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ भी अपने चेहरे को घुमाएं और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहें। ये आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। अगर 4 रकात वाली नमाज है तो पहले की 2 रकात की तरह आप और 2 रकात पढ़ें, 2 रकात पढ़ें। लेकिन अगर फ़र्द नमाज हो तो उसमें ये बाद वाली 2 रकात नमाज खाली पढ़ेंगे, भरी नहीं। और अगर सुन्नत नमाज है ना, या और कोई नमाज है तो उसको आप भरी पढ़ेंगे। बहरहाल बाकी अब 2 रकात नमाज जो बाद में है उसको आप पढ़ें पहले की तरीके से, और रुकू और सजदा मुकम्मल करने के बाद आप दूसरी क़ादा में, आप यानी 4 रकात पढ़ने के बाद आप क़ादा में बैठेंगे तो अत्तहियात फिर पढ़ें और दरूद इब्राहिमी दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में आपको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हुए अपना मुंह जो है ये अब दाहिने कंधे की तरफ घुमाना है और इसी तरीके से बाएं कंधे की तरफ, और आपको घुमाकर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहना है। इस तरीके पर आपकी ये नमाज मुकम्मल हो जाती है। इसके बावजूद अगर हमारे किसी इस्लामी भाई को कहीं पर कोई तरद्दुद या शक हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बिला तकल्लुफ़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मालूमात कर सकते हैं। वैसे तो इंशाअल्लाह तफसीली मसाइल हम खुद ही बयान करने की बाद में कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को, काविश को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।